شرط اور فرض کا بارہا آپ کو فرق سمجھایا ہے کہ شرط بھی ضروری ہے، پوری نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی، فرض بھی ضروری ہے، پورا نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی۔ الگ الگ نام کیوں رکھے ہیں؟ جب ضروری ہے تو ایک ہی نام رکھ دیتے۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ شرط اس چیز کو کہتے ہیں جو عبادت سے باہر ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے، اور فرض اس کو کہتے ہیں جو عبادت کے اندر ہوتی ہے۔ تو 7 چیزوں کو فرض قرار دیا، اس فرض کے یا رکن کے لفظ سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ عبادت کے اندر والی چیز ہے، اور 6 چیزوں کو شرط قرار دیا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ عبادت سے پہلے کرنے والی چیزیں ہیں دونوں لازم اور ضروری۔ اب جب آپ کسی چیز کو شرط قرار دیتے ہیں تو یہ شرط، کسی چیز کا شرط ہونا، یہ 3 طرح کا ہو سکتا ہے کہ صرف نماز کو شروع کرنے کے لیے اس کا ہونا ضروری تھا، دوسرا نماز کو شروع کرنے کے لیے بھی ہونا ضروری تھا اور پوری نماز میں بھی یہ چیز لازم تھی، اور پھر آخر تک باقی بھی رہنی چاہیے تھی۔ اس طرح کی شرط ہوتی ہے۔ تو شرط انعقاد، شرط دوام اور شرط بقا۔ انعقاد کا مطلب کہ یہ چیز چاہیے تبھی نماز شروع ہوگی۔ جیسے یہ 6 چیزیں ہوں گی تو نماز شروع ہوگی یا نہیں؟ کسی نے 5 چیزیں کر لیں، قبلہ رخ نہیں کیا، یوں کر لیا، وقت بھی آ گیا، طہارت بھی ہے، ستر عورت بھی ہے، نیت بھی کر لی، تکبیر تحریمہ یہ نہیں کیا، اللہ اکبر، ہو گئی شروع؟ نہیں ہوئی۔ وجہ؟ کنڈیشن پوری نہیں ہوئی۔ کنڈیشن آپ کو پوری کرنی چاہیے تھی، شرط پوری کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ عبادت کے منعقد ہونے کے لیے ساری چیزیں شرط ہیں، لیکن ساری چیزیں آخر تک رہیں گے ضروری نہیں ہے۔ نیت اور تکبیر تحریمہ کو لے لیں، آپ نیت کر لی، آپ نے کر لی، شروع کر لی نماز، بس اس میں آپ کو اتنا شعور ہے کہ بس آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نیت، دل کے ارادے کو ظاہر کرنا، اس کا استحضار کرنا، کچھ بھی نہیں۔ شروع کرتے وقت نیت کا حاضر ہونا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، جیسے ابھی پڑھی تو اس میں کس نیت کا حاضر ہونا ضروری تھا؟ آج کی عصر، بس آج کی عصر پڑھتا ہوں، اس کو ایک بار آپ نے کر لی اور پھر اللہ اکبر کہہ لیا۔ پھر پوری نماز میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہاتھ اٹھا کے نماز شروع کرنے کے لیے؟ نہیں کہہ رہے نا۔ اس کا مطلب یہ 2 شرطیں جو ہیں وہ شرط انعقاد ہیں۔ باقی چیزیں بھی شرط انعقاد ہیں، لیکن یہ شرط دوام میں نہیں ہے، یعنی بعد میں ہے ہی نہیں، اور آخر تک بھی آپ اللہ اکبر دوبارہ تو نہیں کہہ رہے، نیت دوبارہ تو نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ نماز کے شروع ہونے کے لیے یہ یہیں تک رہتی ہیں، بعد میں آگے نہیں بڑھتی۔ باقی آپ دیکھو، وضو ہے، شرط ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے وضو نہیں کیا، اللہ اکبر کہہ لیا، باقی 5 پوری کرنی، ہو جائے گا؟ یہ تو شدید گناہ گار ہوگا اگر جان بوجھ کے کرے گا، اور فقہاء نے اسے کفر بھی لکھا ہے کہ اس میں نماز کی تاخیر ہے، اور یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ تو کبھی وضو ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، پتہ نہیں ہے نہیں ہے، شک سے تو وضو بہرحال نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر یہ اندیشہ ہو جائے، بہت قوی اندیشہ ہو تو احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اب وقت نہیں آئے گا تو آپ نماز شروع نہیں کر سکتے، وضو کریں گے تو نماز شروع کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نماز کے انعقاد کے لیے، شروع ہونے کے لیے شرط ہیں۔ اس کے بعد طہارت آخر تک چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آخر تک چاہیے۔ کسی کا وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز ہو جائے گی اس کی، یا اس کو حکم ہے کہ جاؤ کر کے آؤ؟ اس کا مطلب شروع ہونے کے لیے بھی یہ شرط تھا، اور پوری نماز میں اس کو باقی رہنا ہے، حتیٰ کہ نماز کے آخر تک اس کی بقا ضروری ہے۔ تو یہ طہارت شرط انعقاد بھی ہے، شرط دوام بھی ہے، پوری نماز میں چلے گی، اور شرط بقا بھی ہے۔ ستر عورت، جسم ڈھکا ہوا ہے، نماز شروع کرنے کے لیے بھی شرط ہے، پوری نماز میں جسم ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے، تو شرط دوام بھی ہے، اور سلام پھیرنے تک جسم کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ شرط ہے، صرف شروع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ شرط انعقاد، شرط دوام اور شرط بقا، آخر تک اس کو باقی رہنا ہے، حتیٰ کہ آپ اپنی عبادت کمپلیٹ کر کے نماز سے نکل جائیں۔ تو لہٰذا اگر کسی نے نماز پڑھی، شروع کر لی، وضو تھا، پوری نماز میں دوام تھا، لیکن سلام سے پہلے اگر ٹوٹ گیا تو آپ کو جانا پڑے گا، آپ وضو کر کے آئیں گے اور اسی پر بنا کر کے سلام پھیریں گے، یا شروع سے پڑھ لیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں استقبال قبلہ پوری نماز میں، تو نماز شروع کرنے کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے استقبال قبلہ شرط انعقاد ہے۔ آخر درمیان میں پوری نماز میں قبلے کی طرف رخ ہوگا یا نہیں؟ حتیٰ کہ غلطی سے کسی کا دھکا لگا اور مڑ گیا، 45 ڈگری سے باہر نکل گیا، تو اس کو 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار چانس ملے گا، کیونکہ اس کی غلطی نہیں ہے۔ گھوم گیا تو نماز ہی میں ہے، اور اگر جان بوجھ کے پھیرا سینہ اس نے، تو اب کوئی رعایت نہیں ملے گی، پھیرتے ہی
نماز سے نکل جائے گا تو قبلے کی طرف ہونا شرط دوام بھی ہے، اور آخر تک آپ کو قبلے کی طرف رہنا ہے شرط بقا بھی ہے۔ تو اب شرط کا سمجھ میں فرق آ رہا ہے کہ بعض شرائط جو ہے صرف شروع کرنے کے لیے شرط ہیں، اور بعض درمیان میں پورے وقت میں چلیں گی اور آخر تک ان کی ضرورت رہے گی۔ اب ایک اور چیز سمجھنے کی ہے، جو اصل ہمارا ٹاپک قضا ہے۔ وقت کے بارے میں کیا ہے؟ وقت آپ کہیں گے شرط نماز ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کیا ہے ان میں سے؟ تو اب یہ شرط انعقاد ہے۔ انعقاد تو ساری نمازوں کے لیے ہوگی، کیونکہ ٹائم نہیں آیا ہے تو اب نماز شروع کر سکتے ہیں کیا؟ ابھی مغرب پڑھ سکتے ہیں؟ وجہ وقت نہیں ہے، یعنی شرط پوری نہیں ہو رہی۔ تو نماز کے انعقاد کے لیے، شروع کرنے کے لیے وقت ضروری ہے، اور یہ ساری نمازوں کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ساری نمازوں کے لیے ضروری ہے۔ شرط دوام اور شرط بقا، یہ جو دو شرطیں ہیں یہ ہر نماز کے لیے نہیں ہے۔ وقت میں ڈویژن ہے۔ وقت بعض نمازوں کے لیے جو ہے بس یہیں تک کام کرتا ہے، جیسے 4 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں بس شروع کرنے کے لیے وقت ہونا چاہیے۔ باقی نماز اگر آپ اگلے وقت میں بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ادا کہلائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ظہر کا پورا وقت ہے، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو گیا، کسی شخص نے یہ بالکل آخر میں تکبیر تحریمہ کہی ہے اور ایک ہی رکعت پڑھی تھی کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، باقی 3 رکعت وہ یہاں پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ادا کہلائے گی۔ وجہ کیونکہ اس نماز کے لیے وقت شرط انعقاد تھا، نماز شروع کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا، وہ وقت میں شروع کر لی، دیٹ از اٹ۔ اسی طرح عصر کی نماز آخری وقت میں شروع کی، اگرچہ یہ مکروہ وقت ہے، یہ مغرب کا وقت ہے، 1 رکعت یہاں پڑھی اور یہاں مغرب میں 3 پڑھی، یہ نماز ادا ہے۔ وجہ کہ یہاں پر وقت چاہیے تھا، صرف شروع کرنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا، وہ اس کو مل گیا۔ تو یہاں ان نمازوں کے لیے وقت، یعنی وقت جو ہے شرط انعقاد ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ وقت شرط دوام اور شرط بقا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسی ٹائمنگ میں نماز ختم بھی کرنی ہوگی۔ اگر ٹائم نکلا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ وہ نماز ہے فجر کی نماز، وہ نماز ہے جمعے کی نماز، وہ نماز ہے عیدین کی نماز۔ اس میں جو ٹائم آپ کو دیا گیا ہے آپ کو اسی وقت میں شروع کرنی ہے، and you will have to finish in that time, in the given time۔ آپ کو دیے گئے وقت میں اس کو ختم کرنا ہے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ صرف نماز شروع کرنے، اللہ اکبر کہنے تک اگر آپ کو ٹائم مل گیا تو بس اتنی کنڈیشن تھی کہ وقت میں پڑھنی ہے، آپ نے وقت میں پڑھ لیا اس نماز کو۔ لیکن فجر میں پوری نماز آپ کو وقت میں پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ فجر کی نماز شروع کرنے کے لیے فجر کا وقت ہونا ضروری ہے، تو ہم کہیں گے شرط انعقاد ہے۔ اور شرط دوام بھی ہے کہ پوری نماز میں فجر کا وقت ہونا چاہیے، اور بقا بھی ہے کہ ختم کرنے کے بعد جو ہے فجر کا وقت ہونا چاہیے، یعنی ایک لمحہ ہی صحیح آپ نے اندر نماز کو پورا کرنا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے سلام سے وقت ختم ہونے کے بعد پھیرا، بطلت صلاتہ، اس کی نماز باطل ہو گئی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تھوڑا سا ٹریکی ہے، لوگ بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا کوئی کوشش کی ہے میں نے کیا آسان کر کے سمجھاؤں۔ اسی طرح جمعے کے لیے ظہر کا وقت فکس ہے، تو اس ظہر کی ٹائمنگ میں آپ کو ختم کرنی ہے نماز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی ٹائمنگ میں ختم کرنی ہے، آپ کراس نہیں کر سکتے۔ تو جمعے کی نماز کے لیے وقت ضروری ہے شروع کرنے کے لیے، وقت سے پہلے شروع نہیں کر سکتے، تو کہیں گے کہ وقت جو ہے جمعے کے لیے نماز شروع کرنے کی شرط ہے، یعنی شرط انعقاد ہے۔ اور شرط دوام بھی ہے اور شرط بقا بھی ہے کہ پورے وقت میں جمعے کا ٹائم ظہر کا ٹائم ہونا چاہیے، اور جب آپ سلام پھیریں تو سلام پھیرنے کے بعد بھی ظہر کا ٹائم موجود ہونا چاہیے، یعنی آپ کی نماز جو ہے ظہر کے وقت کے اندر آپ نے سلام پھیرا تو نماز ہوگی، اور اگر نکل گیا اس طرح سے ہو گیا جیسے یہاں پر ہوا تو یہ عام نمازیں ہو جائیں گی، لیکن جمعہ باطل ہو جائے گا۔ اور عیدین کی نماز میں بھی جیسے ہی مکروہ وقت طلوع آفتاب کے بعد جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، طلوع آفتاب کے ساتھ یہ مکروہ وقت شروع ہوا، یہ فجر کا وقت ہے، یہ طلوع آفتاب ہے، یہ مکروہ وقت شروع ہو گیا، یہ 20 منٹ مکروہ ہے، اس کے بعد یہ صحیح وقت ہے۔ تو جیسے ہی 20 منٹ ختم ہوتے ہیں یہ
عید کی نماز کا وقت ہے، اس میں آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر اس دن عید کا دن ہے۔ پھر یہ چلتا رہتا، سورج بڑھتا رہتا حتیٰ کہ ایک جگہ آ کے ٹھہر جاتا۔ جیسے ہی سورج ٹھہرے گا اس کو کہیں گے دحوہ کبریٰ، جس کو زوال بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مکروہ وقت ہے۔ تو یہ عید کی نماز آپ کو اس ٹائم ہی میں پڑھنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس ٹائم ہی میں یہ نماز ختم کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ وقت جو ہے عید کی نماز کے لیے شرط انعقاد بھی ہے، شروع کرنے کے لیے بھی شرط ہے، اور شرط دوام بھی ہے کہ جب نماز عید کی ہو رہی ہو تب بھی یہ وقت ہونا چاہیے، اور شرط بقا بھی ہے کہ جب آپ سلام پھیر لیں تب بھی یہ وقت موجود ہو، مکروہ وقت شروع نہ ہو چکا ہو۔ تو وقت کی شرط جو ہے اس طرح سے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے کہ ہم 4 نمازوں میں فرق کرتے ہیں کہ اگر آخری لمحہ بھی مل گیا اور تکبیر تحریمہ کہہ دی تو اس کی نماز ہو گئی۔ ان تینوں میں ایسا نہیں ہوگا، ان 3 میں آپ کو سلام بھی وقت میں پھیرنا ہوگا۔ اس کا مطلب وقت کی حیثیت ان 4 نمازوں کے لیے صرف انعقاد کی حد تک ہے، اس کے بعد مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور باقی بقا اور دوام بھی ہے۔ تو جیسے نیت اور تکبیر تحریمہ کا مسئلہ تھا کہ بس شروع میں پائی گئی، باقی پوری نماز میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس کا، شروع میں لازم تھی، اسی طرح وقت جو ہے بعض نمازوں کے لیے صرف شروع کرنے کے لیے لازم ہے، اور بعض نمازوں کے لیے پورا وقت آخر تک اس کا وقت ہونا چاہیے، وہ لازم ہے۔ اگر ہوگا نماز ہوگی، نہیں ہوگا تو اگر وہ فجر کی نماز ہے باطل ہو جائے گی، پھر قضا پڑھنی پڑے گی۔ جمعے کی نماز ہے باطل ہو جائے گی، پھر ظہر کی قضا پڑھنی پڑے گی، کیونکہ جمعے کی قضا نہیں ہوتی، اور عید کی کوئی قضا ہی نہیں ہے۔ اگر وقت میں آپ نے سلام پھیر لیا ہو گئی، نہیں پھیرا تو نماز باطل ہو گئی، اور پھر عید کی نماز کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اگر بلا عذر ترک کیا تو جان بوجھ کے سستی کی تھی تو گناہ صغیرہ ہوا، توبہ کرنی ہوگی، اور اگر اس کا قصور نہیں تھا، کوئی وجہ تھی، کوئی عذر تھا تو گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ